سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت ليس منه الفوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف जिंदगी कशमकश और मौत है कामिल सुकूत,
کشمکش اور موت ہے کامل سکوت، شہر میں ہے شور غوغا مقبرہ خاموش ہے، اور کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصل وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصل پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور اب جان عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو بٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلاد روشی پڑھنا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے حاضر ہوئے ہیں، حضرت حاجی صاحب دی تعزیت واسطے، افسوس واسطے، اور انہوں دی ذات کو ایثار ثواب کرن دی خاطر دعائے مغفرت کرن دے واسطے۔ میں مختصر جے لفظاں دے اندر تہاڈے نال یہ دوسرا گل ہی شیئر کرے سا کہ تعزیت کیڑی شے ہے، آیا شریعت مطہرہ دے اندر تعزیت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تعزیت کے بعد ایثار ثواب کرنا شریعت مطہرہ دے اندر اینا کیا حکم ہے؟ اور دور حاضرہ دے اندر اصل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا جو میرے آقا دی شریعت دا حکم ہے اودے اتے عمل پیرا ہے، یا اساں اپنے رسوم و رواج کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے فوقیت دیتی ہوئی ہے اور سائیں دے فرامین کو پسے پشت سچا۔ یہ دوسرے گالی میں تمہارے نال کرنے، امید ہے جو تسا حضرات میری گزارشات دے ہوتے ضرور توجہ فرمائیں۔ لفظ تعزیت
وسلم دی شریعت طیبہ دے اندر ثابت ہے. میں پڑھے حدیث پاک دے اندر کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ امام الرسل فخر الرسل ہادی السبل مولائے کل سیدنا و سرورنا آقا نامدار محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا لخت جگر نور نظر چشم بصر جناب حضرت سیدنا ابراہیم آپ دی وفات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھاں دے اندر ہوئی. میرے آقا اپنے لخت جگر کو جھولی دے اندر پا کے بیٹھے ہاتھاں تے چا کے بیٹھے کہ اسرائیل امین نے میرے آقا دے لخت جگر دی روح قبل کیتی ہے. حدیث پاک دے اندر دے میرے سائیں دے اکھاں وچوں ہنجو مبارک جاری ہوئے سائیں دے بیٹھے اور زبان حال نال فرمے دے بیٹھے کہ یا ابراہیم ان بفراقک لمحزون. اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد رسول اللہ کو غم زدہ کر دیتے. حضور علیہ السلام تے اکھیں چوں ہنجو جاری ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکو صبر دی تلقین فرمے دے ہو. آپ روندے بیٹھے ہو, آپ دی آنکھیں جو ہنجو مبارکہ جاری ہیں. میرے آقا نے فرمایا صبر دا مانا ایشو ہے کہ دل صدمے والی ہوئے, دل صدمے والی ہوئے, اکھاں وچوں ہنجو جاری ہوئے. ایدہ نام صبر ہے. بے صبری اے ہے کہ بندہ ہائے وائے کرے, بے صبری اے ہے کہ غریبان چاک کرے, بے صبری اے ہے کہ اپنا ستھلا تے ہاتھ مارے, بے صبری اے ہے کہ منہ نوچے غریبان چاک کرے, دھار فریاد کرے. صحیح نے فرمایا ان کا نام بے صبری ہے. لیکن اکھی چو ہنجو آونا, دل دے اندر غم زدہ ہونا, ایک کوئی بے صبری نہیں ہے, ایک غیر اختیاری شے ہے. ہر بندہ غم زدہ ہونے اپنے پیارے دے جدا ہوتے. تو میرا بیٹا ابراہیم میں محمد کرے جدا ہو رہی ہے, اس واسطے ہنجو آنا غیر اختیاری شے ہے. جیڑا بندہ میرے دوستوں میرے بزرگوں صحیح نے فرمایا بوقت مصیبت من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا فلیس منا فلیس منا. صحیح نے فرمایا جیڑا بندہ بوقت مصیبت اپنے منہ کو نوچے, منہ دے اوتے تھپا مارے, وشق الجیوب اپنے گریبان پھاڑے, اپنے کپڑے پھاڑے, ودعا بدعوت الجاہلیہ تے جاہل لوگاں دی طرح آہو فؤں کر کے دھار فریاد کرے او میں محمد دی امت جو کوئی نہیں. گل سمجھ آ رہی؟ افسوس زمانہ یہ ہے کہ دل صدمے والی ہوئے تے اکھی میں جو ہنجو جاری ہوئے. یہ جائز ہے, لیکن دھار فریاد کرنا, آہو فغاں کرنا, شور برپا کرنا, ستھرا پٹنا یا منہ دے اوتے تماچے مارنا یا اس قسم دے جملے جڑے صالحاں مروجہ ہیں کہ حالے تا صحیح مرن دا وقت رہا
حالت موت دا ٹائم نہ آیا ہاں فلاں بندے دے اتے بے وقتی موت آ گئی ہے، ایسے جملے آکھنا میرے آقا دی شریعت دے اندر نہ جائے. صالحہ عموماً میں ہوں اخبارات دے اشتہار لگ دیں کہ فلاں شخصیت کی بے وقت موت نے ہمیں غمزدہ کر دیا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ پاک قرآن چاہتا کھڑے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، ایسا مقدر کر دیا کہ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، کہ جڑا مقررہ وقت ہے اودے وچوں نہ ایک لحظہ پہلے تے نہ ایک لحظہ بعد دے اندر. حدیث پاک کے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر بندہ اپنی اما دے پیٹ دے اندر آنے، اما دے پیٹ تو باہر نہیں آیا ہوگا کہ مالک کائنات فرشتے کو حکم فرمائے اکتب نفسا اکتب رزقا اکتب عملہ، کہ یہ عمل والے بچے دے سہا لکھ چھوڑو. اکتب نفسہ، جتنے سہا ان دنیا دے اتے گر رہے انہاں دی تعداد اللہ کو معلوم ہے. اللہ فرمائے دے انہیں سہا گر کے لکھ چھوڑو. اکتب رزقہ، جڑا ایدہ مقررہ اور مقدرہ رزق ہے وہ رزق بھی لکھ چھوڑو، اور جڑے انہیں اعمال کرنے ہی دنیا دے اتے وہ بھی تو سا لکھ چھوڑو. ہن تو ساتھ سو مولی سے اس طرح کا بندہ مضطر ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ وہ ہر شے لکھی گئی ہے. میرے مولا علی شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کولو صحابی نے سوال کی تھے یا امیر المومنین، بندے کو کتنا اختیار ہے اور بندہ کتنا مجبور ہے. یہ بندہ بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا کھڑا ہو من، بندہ کھڑا ہو گئے. آپ نے فرمایا ایک جنگ چاہ، انہیں اپنی جنگ چاہتی ہے. فرمایا ہوں دوسری چاہ، آدھے سنگا ہوں مجبور ہاں یہ دوسری نہیں چوی دی. آپ نے فرمایا یہ ایک جنگ چاہتی بھی دوجی نہیں چاہ سکتا. بندہ اتنا مختار ہے اپنے افعال دے اندر اور اتنا مجبور ہے اپنے افعال دے اندر. دین وچ کوئی سختی کوئی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر سختی نہیں ہے. الدین یسر، میرے آقا فرمایا دین آسان ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ سے انبیاء بھیج کے، صحابہ اہل بیت اولیاء بھیج کے تو آپ کو ہر شے دس دیتی ہے. تم من شاء فلیؤمن، جیدا دل چاہے ایمان گھناوے، جیدا دل چاہے انکار کر دے وے. فرمایا ایندا معاملات حساب اگاں اللہ دے ہاں. گل سمجھ آ گئی جی بھائی؟ تو میں پہلا مسئلہ بیان کیتے کہ تعزیت کرنا جائز، افسوس کرنا جائز، غم کرنا جائز، لیکن ان کی کچھ لمٹ بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا تعزیت 3 دن تک کرو، افسوس 3 دن تک کرو. 3 دن تو زیادہ نہیں افسوس. ماں سنا اس عورت دے کہ جنا خون فوت ہو گئے، سر دا تاج فوت ہو گئے، وہ 4 مہینے تے 10 دن تک گھر دے اندر خاون دے سو گجراوے، تیل نہ لاوے، کنگا نہ کرے، نوے کپڑے نہ پاوے، خوشبو نہ لاوے. اس عورت کو اجازت ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے خاون دے افسوس اچراوے. لیکن اس تو سوا جڑا بندہ بھی فوت تھا، بھائی فوت ہوئے، بیٹی فوت ہوئی ہے، بیٹا فوت ہوئے، ابا فوت ہوئے،
شریعت مطہرہ دے اندر سوگ مناون افسوس مناون دکھ مناون 3 دن تک جائز ہے 3 دن کے بعد افسوس جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. دوسری بات جگہ تعزیت تے آئے ہوئے افسوس کرنے واسطے آئے ہوئے. آؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں مختلف علاقیاں دے اندر مختلف رواجات ترتیب دیتے کھڑے. کوئی آدھے درود یاد کرائے کوئی آدھے راہ حق دا حکم اللہ دا کوئی آدھے مولی صاحب ہاتھ کھڑے جا کرائے. لیکن یہ ہاتھ کھڑے کراون والا نہ اے کچھ کریں دے یا جائے ہاتھ کھڑے کیتے وہ بھی کوئی جملے نہیں آدا. میرے آقا نے فرمایا کہ زندہ لوگوں کا اپنے میت کے اوپر حق ہے کہ بعد الوفات ہدے واسطے ایصال ثواب کرن تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب کرن صدقات و خیرات کر کے ایصال ثواب کرن حج بدل کر کے ایصال ثواب کرن ہدے واسطے مغفرت دی دعا کر کے تاکہ زندہ لوگوں دا عمل تو ہری میت کو فائدہ پہنچیں گے. جیندے بندیاں دا عمل میت کو کیا پہنچیں دے فائدہ پہنچے دے. ان دی سب تو بڑی مثال نماز جنازہ ہے. کیڑی شے ہے نماز جنازہ. یہ زندہ لوگ اثر پڑھتے ہیں پڑھتے رہتے نا ماشاء اللہ دعا بھی سارے کو یاد ہو سی پئی اتنا چپ تھی دو چار صوفی آدم بقایا. میں اگر امتحان گرنا چاہ اللہ معاف کرے 95% ایسا ایسے ہیں کہ جڑے ویلے ایسا جنازے سے پہنچتے ہیں زور نہ لا دے ہیں موری سے ذرا نیت اچھی کرائے ساکو جنازے دی نیت نہیں آندی. ہوں اتوں آپ اندازہ فرماؤ جہے دوست کو نیت نہیں آتی وہ کو دعا کیا خاک آتی نہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں 4 تکبیر نماز جنازہ. پہلی تکبیر دے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اے تلاوت کرے ہوئے ہیں. کس واسطے مقصد سمجھو گل سمجھو. سبحانک اللہم و بحمدک اللہ دیا تعریفاں اللہ دیا تقدیساں اللہ تبارک و تعالی دے شان مقام کو بیان کرے ہوئے ہیں. اللہ حمدہ تیریاں تعریفاں تیریاں اللہ قدوس تو ہے مالک تو ہے خالق تو ہے. یہ کیوں کرے دے آئے بکھر دے علاقے والے دوستوں دعا منگنی ہے طریقہ کار کہندے کول منگر لائے ہے. فقیر اگر کہے ملک خان چودھری دے ڈیرے تے آوے وہ آ کے صدا لے دے ملک صاحب تیریاں جھوکاں آباد ہوئے خان صاحب تیرا گلشن آباد ہوئے چودھری صاحب تو وسدارا میں تیرا گھرانہ آباد ہوئے اور ملک صاحب تیرے بیٹے جوانیاں مارے سب تو پہلے فقیر ایک اللہ کریں گے. لیکن تو سب بھی جان دے ہو ملک دی جھوک آباد تھی وے یا نہ تھی وے فقیر دی کوئی غرض نہیں ہے. چودھری دا ڈیرا آباد راوے یا نہ راوے فقیر دا کوئی مقصد نہیں ہے. اے خان دا گھرانا وسدا راوے یا نہ راوے فقیر کوئی دنال کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن او جملے عہدہ کیوں ہوئے کہ خانہ تیرا گھر آباد تھی وے تیرے بچے جوانیاں مارن اور اس واسطے عہدے جو تاکہ اے جملے سن کے ملک خان چودھری خوش تھی پوے تے جب میں خوش تھی سی میری جھولی کوئی شاید پا دے سی. یا نہیں ٹھیک ہے نا. ہوں اساں جنازے واسطے جلے کھڑتے ہیں. جنازہ صورتاً نماز تے حقیقتاً دعا ہے. صورتاً نماز ہے تے حقیقتاً کیا ہے دعا. یہ پوری نماز نہیں
کیونکہ نماز دے فرائض قیام دے بعد رکوع ہے، رکوع دے بعد سجدہ ہے، سجدے دے بعد التحیات تے بہنا ہے، یہ فرائض ان سارے. یہ کھڑا جو بندہ تھا یہ احترام آدمیت واسطے کہ آدمی دا اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، ان احترام واسطے کھڑے ہے ہاتھ بد کے. حقیقت کے اندر دعا ہے تو دعا منگن واسطے سب تو پہلی چیز کہ جن کو منگتے پائے ہیں ہودیاں تعریفاں کر کے، ہودیاں عظمت شانہ بیان کر کے، ہودا مقام بیان کر کے ہوں کو ایسا خوش کریں گے ہے. پھر دوسری تکبیر دے بعد درود شریف پڑھ دیں گے. او کس واسطے؟ بکھر دے علاقے والوں میرے آقا نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے آل و اصحاب دے اوتے درود شریف پڑھنا یہ دعا دی قبولیت دی کنجی ہے. سائیں دی ذات تے درود شریف پڑھنا یہ دعا دی قبولیت دی کیا ہے؟ کنجی ہے، چابی ہے. جی کوئی بھی جنگڑا بغیر چابی دے نہیں کھلتا، کوئی بھی تالا بغیر کنجی دے نہیں کھلتا. ایویں فرمایا کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ جن اول یا آخر درود شریف نہ پڑھا ونجے تو قبول ہوئے. میرے سائیں نے فرمایا دعا دی قبولیت دی نشا کنجی یہ ہے کہ جہی دعا دے اول دے اندر آخر دے اندر درود شریف پڑھ گھنسو وہ دعا تمہاری میرا اللہ رد نہیں فرمائے گا. وہ دعا رد بولو نا، زور بولو نہیں ہوگی. تب درود شریف جو ہے یہ دعا دی قبولیت دی کیا ہے؟ چابی ہے. تو دوسری تکبیر دے بعد اصل کیا پڑھتے ہیں؟ زور بولو درود شریف پڑھتے ہیں. پھر اس دے بعد تیسری تکبیر دے بعد اصل دعا دے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا پڑھنی ہے. لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں مسلمان ہے، مسلمان دے گھر جمے ہے افسوس نال آخنا پونے کہ 95% لوگوں کو یہ دعائے جنازہ یاد نہیں ہے. سارے بڑے بڑے گریجویٹ، بڑے بڑے MA پاس، بڑے بڑے خان ملک چودھری انہوں کو یہ دعا یاد ناراض نہ تھی. وہ یہ پوچھوں چاہ خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب یہ دعا یاد نہیں کی تھی. اسے سارے کول وقت نہیں ہے، سارے کول ٹائم نہیں ہے، اساں تے فارغ ہی نہیں تھی. دنیا دے گردھال اتنے ہیں، لوگوں دے معاملات نمٹے نیا اساں تھک وے ہیں، سارے کول ٹائم نہیں، وقت نہیں. اور میرا دوست میرا بزرگ یہ وقت دیون والا کون ہے؟ میں آخری گلا کر رہا ہوں. وقت دیون والا کون؟ زور میں بولو. اور وقت گھنن والا کون؟ اج دکاندار دے میرے کول وقت نہیں ہے، مولانا صاحبہ دے میرے کول وقت نہیں ہے، خان صاحبہ دے میرے کول وقت نہیں ہے، چودھری صاحبہ دے میرے کول وقت نہیں ہے. میں چلیا اے ملک چلے اتوں گجے بستی چو، حسین آباد چو، شہانی دے وچوں کتھاں وینے پائے ہو، بکھر وینے پائے، لیکن بکھر تک پہنچیا نہیں کہ وہ جڑے سہ لکھے ہوئے ہیں وہ سہ ختم ہو گئے. وہ جڑا ٹائم لکھا ہوا وہ وقت مک چکے، اسرائیل آ گئے، روح قبض ہو گئی ہے. وقت والا بندہ جڑا دائی میرے کول وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، بکھر
پہنچن تو پہلے اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجے، فرشتہ اجل لائے، انہیں آ کے روح قبل کر دی ہے۔ ہوں اساں سارے آدمی ملک صاحب چلے گئے، خان صاحب چلے گئے، چودھری صاحب چلے گئے، سردار صاحب چلے گئے، وہ میاں کتھا چلے گئے؟ اتنے سردار موجود ہے، خان موجود ہے، مولانا صاحب موجود ہے۔ دیکھو تو صحیح آدھے نارا مولانا صاحب وجود تو موجود ہے، پر جڑی اصل شے ہے وہ کوئی نہیں، اور روح کوئی نہیں۔ میں ادا دیکھتے صحیح وہ میاں ہاتھ موجود ہیں، پیر موجود ہیں، سر موجود ہے، وجود موجود ہے۔ تسا سارے آدھے ہو مولانا دیکھتے صحیح ہاتھ موجود ہیں پر حرکت کرن دی طاقت نہیں ہے، زبان موجود ہے پر بولن دی طاقت نہیں ہے، کان موجود ہیں پر سنن دی طاقت نہیں ہے، اکھی موجود ہیں پر دیکھن دی طاقت نہیں ہے، پیر موجود ہیں پر ٹرن تے چلن دی طاقت نہیں ہے، دل موجود ہے لیکن اندر دھڑکن نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، آدھے ایسا مر گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، بیٹے آدھے کھڑے نہ سا ختم ہو گئے ہیں، بھائی آدھے سارا بازو ٹوٹ گئے، بیٹی آدھی اے کاش میرا ابا میرے نال محبت کرنے والا وہ چلا گئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں بارہا کئی مقام تیری تھے، اگر جنازے اٹھائی ہوں گے کچھ افسوس کر رہے ہوں گے، کچھ جائیداد تے جھگڑ دے پائے ہوں گے، چار بیٹے دو آدھن اے مربع میرا ہے، وہ آدھے مکان میرا ہے، وہ آدھے بنگلہ میرا ہے، وہ آدھے اے کوٹھی میری ہے، وہ آدھے کار میری ہے، وہ آدھے فلان شے میری ہے۔ اما تو کنٹھیا تے زیور تے کاٹے پا کے پھرتی ہمیں آدھی ہمیں میری ہے، اجنو آدھی ہے اے میرا، بیٹی آدھی ہے اے میرا، اے جھگڑ دے پہنا پس دے اندر اٹھی تو صحیح، ذرا انہیں دے جھگڑے کو ختم کرا، انہیں دے لڑائیے کو نمٹا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اے جڑا بندہ فوت تھی ان تو پہلے یاد آئی میرے کو وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہی کو آنکھوں تھوڑا جیا وقت کٹ انہاں دے جھگڑے ختم کرا۔ وہ آگے نہیں اے تے دنیا تو چلا گئے، دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ دی قسم 4 دن نہیں گزرتے ہی دے 9 دن نیم پلیٹ بھی اتر وینی ہے، 8 دن نہیں گزرتے بیڈ روم دے وچوں ہی دا پلنگ تے بستر بھی ہٹا دتا ویندے، افسوس نال کھڑا پوندے، سال تک دوبارہ کلن دے بعد قبرستان ونجن واسطے تیار کوئی نہیں، دعائے مغفرت کرن واسطے تیار کوئی نہیں۔ مولوی بننے دے ہیں کرائے دے ہوتے، آؤ طالبو تسا قرآن پڑھو، آؤ مولویو تسا قرآن پڑھو۔ خان صاحب ملک صاحب تیرے واسطے جو بابا کروڑوں دی جائیداد چھوڑ کے گئے، مربے چھوڑ کے گئے، وہ جڑے دکھ درد نال تو پرسے مولوی کیا خواب پرسی۔ میں غلط عرض کر جی بھائی، لیکن میرا خان میرا ملک میرا بھائی آدھے مولانا صاحب میں تے قرآن شریف نہ پڑھ سکیا۔ میں اپنے جٹ ویراما کو پوچھتا بابا تسا پڑھو، آدھے بول سے ان پڑھی مخلوق ہیں، وقت کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ تھا میں اتنی تقریر کرنا آیا، حج صاحب میں کو ملن بڑے تپاک نال بالکل صحیح سالم تندرست، ساکو معلوم نہ ہے کہ شاید انہاں دی زندگی دے یہ 10-12 بھی باقی ہے۔ بولو میرے بھائی پتہ ہے؟ زور نہ بولو، علم ہے نہیں ہے؟ یہ صحبی دور اللہ پاک نے اپنے حد دے اندر رکھی ہے، اور کوئی بھی بندہ بعد از وفات بعد از موت اپنی میت کو 10 دیوارا 8 دیوارا 4 دیوارا
دو دیوار بلکہ ایک دل کا بھی اپنے گھر دے اندر رکھن واسطے تیار نہیں ہے. فوراً آ دن جلدی کرو یہ کو اپنے مقام تے پہنچاؤ، جلدی کرو اپنے مکان تے پہنچاؤ. او بھیا یہ جو کروڑ روپے دا بنگلہ ہے یہ ان دا مکان نہیں ہے، یہ جو 2 کروڑ دی کوٹھی ہے یہ ان دا مکان نہیں ہے. آدھے نہیں ان دا اصل مقام او 2 گز دی کال کوٹھی. آدھے یا نہیں آدھے لیکن سارا یقین بن دے نہیں بنتا. دل سارا اتنا لگا ہوا اس مکان دے اوتے اس وقت. میرے توجہ کرو میرے بھائی، کریں قبر تو سارا دل گئے، کریں ان بارے سوچے، خیال کی، گھر چ بہ کے کریں مشورہ کی. ہر معاملے تے گھر چ مشاورہ، ہر معاملے کے اندر گھر چ مشورہ ہے. سویرے جو چولہانے تے باندھے ہیں گھر والی نال مشورہ ہو دے. جی میں ہوئے بچے جوان تھی گئے، اچھے رشتے نہیں پہ ملتے، پتہ نہیں کیا بن سی. اعلیٰ تعلیم دی وئی نہیں، ڈگریاں کتنی کھڑے نوکری نہیں پہ ملتی، پتہ نہیں کیا بن سی. جی میں مہنگائی اس قدر ہے، نہ کھاد پوری تھی دیے، نہ ڈیزل پورا تھی دے، نہ بیج دے پیسے ہیں، پتہ نہیں کیا بن سی. ہر بندہ جو سوچے دے نہیں سوچے دے، پروگرام بنے دے. بچے جوان تھی گئے، شادی کی میں تھی سی، بچے پڑھ لکھ گئے، نوکری دی فکر ہے، ہر شے دی فکر ہے، پتہ نہیں کیا بن سی. مہنگائی اتنی ہے، پتہ نہیں کیا بن سی. وہ کہیں پہ کے یہ بھی ڈسکس کی تھی وے جو اکثر زندگی گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، موت سر پہ کر دیے تھے، قبر ہے، حشر ہے، آمن والا ہے، پتہ نہیں کیا بن سی. کرے سوچ کرے خیال نہیں آیا، ذہن این پاسے لایا ہی نہیں. تو موت تو پہلے موت دی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جی بھائی 3 چیزیں ہمارے دسی ہم. تعزیت یعنی افسوس یہ جائز ہے. اس کے بعد جب لے تلے تے آئے ہوئے ایصال ثواب، ایصال ثواب کا طریقہ سن کے نو میرے کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لے کہہ دی تعزیت تے ونجو اول و آخر درود شریف پڑھو، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھو. یہ پڑھن نال یقین کر گنو جو پورے قرآن شریف دے ختم دا ثواب میں مرحوم کو پہنچا. کتنا ثواب؟ الف لام تو والناس تک جتنا قرآن پڑھن دا ثواب ہے. صحیح نے فرمایا جیڑا بندہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے چا، یہ فاتحہ جڑی ہے ماں ہے پورے قرآن دی، ام الکتاب پورے قرآن دی اماں ہے. تے سورہ اخلاص خلاصہ ہے پورے قرآن پاک دا. تو صحیح نے فرمایا یہ پڑھن نال کتنا ثواب مل دے پورے ایمان نال. دسائے اساں روز تڈیاں تے ویلے ہیں، میتاں تے ویلے ہیں، کہیں اساں ایویں پوری سورہ فاتحہ تے ایویں 3 دفعہ قل شریف تے ایویں اول و آخر درود شریف پڑھے. جی بھائی ایک بزرگ وکیل بنائے پورے مجمع میں، ٹھیک ہے نا بھائی. اصل یہ لے دے آپ چاہتے ہیں مسجد درود یاد کرائے چاہ یا جناب والا پوچھی میں ہی کا جملہ ایو آکھے او اگے تھکا بیٹھا ہوں دے منہ ہاتھ دے اتے ایویں نتیجہ کیا نکل دے. یہ دنیا مکافات عمل ہے. اج جیندے واسطے جیویں تساں پہ کرے دے وے کل کلا تہاڈے میرے واسطے بھی جو کچھ ہو سی. تو ہن میں درخواست کرے سا کہ سارے حضرات من جملہ پہلے درود شریف، پھر سورہ فاتحہ، پھر 3 دفعہ قل شریف، پھر درود شریف یہ پڑھو چاہ تاکہ جتنا مجمع بیٹھے ہیں جی یہ اگر 3000 دا مجمع ہے، 4000 دا مجمع ہے تو میں یقین نال آکساں کہ 3000 قرآن شریف دے ختم دا ثواب حضرت حاجی صاحب مرحوم و مغفور کو پہنچے.